हफ्ते में हमने ये रेस्टोरेंट में मीटिंग की है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो हाइपर टेंशन से रिलेटेड है और आप हफ्ते के दिन जो कि 17 मई को वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे मनाया जाता है उसके सिलसिले में है और ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो माशरे में इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है कि हर तीसरा और चौथा बंदा जो है ब्लड प्रेशर के मरीज में मुबतला होने जा रहा है। और काफ़ी सारे उसमें से ऐसे होते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है उनको पता ही नहीं होता, खबर ही नहीं होती। और इस तरह के मरीजों को हम यूजली कहते हैं कि ये साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर जो है वो ऐसी बीमारियां कर रहा है और लोगों को पता नहीं है और लोग जो है वो हार्ट अटैक के साथ, हार्ट फेलियर के साथ, गुर्दों की खराबी के साथ, आंखों की बिलाई खत्म होने के साथ और टांगों में जो नालियाँ होती हैं उसकी उनमें बीमारी पैदा हो जाती है उसके साथ या कोई फाइलेज हो जाता है उसके साथ जो है वो अस्पताल में प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टाइम फिर पता चलता है कि इस मरीज को हाई ब्लड प्रेशर के साथ बीमारी है और ये बीमारी उसको ये पता ही नहीं है और कई सालों से चली जा रही है। तो इसलिए इस चीज़ को आगाही देने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करने के लिए कि ये बीमारी ऐसी है जिसका इलाज भी मुमकिन है और इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से मैंने आपको बता दिया है इन सब से बचा जा सकता है। तो इसके लिए जो बेहतरीन तरीका था वो ऐसा फॉर्म तलाश किया जाए ताकि उससे ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में इसकी आगाही पैदा की जाए और इससे सारे जो है दुनिया के फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग जो है डॉक्टर सारे मिल के बैठे और उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया जो कि 17 मई होता है हर साल। जिन लोगों को आगाही दी जाती है कि भाई ब्लड प्रेशर जो है वो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है और आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और इसकी डायग्नोसिस कराएं और अपना इलाज कराएं। इस दफ़ा जो हाइपर टेंशन डे मनाया जा रहा है हर हॉस्पिटल में मनाते हैं। हर हॉस्पिटल्स के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और डिफरेंट अदर स्पेशलिटीज हैं सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे जो लोग मरीज और उनके लवाकिन आए होते हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करते हैं। मरीजों को हम बताते रहते हैं जो उनके साथ लवाकिन होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं और मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो साइलेंट किलर है इसका बर वक्त इलाज किया जाए ताकि इस बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके। इस दफ़ा जो वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर जो लोगो बनाया गया है, लोगों का मतलब होता है कि आगाही किस तरह दी जाए। लोगो ये बनाया गया है कि अपना ब्लड प्रेशर को सही तरीके से चेक करें, फिर उस ब्लड प्रेशर का इलाज करें यानी कि उसकी ट्रीटमेंट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी सकें। तो उसको अंग्रेजी में अगर मैं आज कहूँ चेक योर ब्लड प्रेशर करेक्टली, ट्रीट इट एंड लिव लॉन्ग। ये हमारा मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आगाही दी जाए और लोगों को कैसे बताया जाए कि ब्लड प्रेशर को करेक्टली चेक करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इसको कैसे चेक करें। पहले तो मुख्तलिफ किस्म के बीपी ऑपरेटर्स आते थे जिसमें चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, फिर वो डॉक्टर्स के पास या करीबी किसी क्लिनिक से रब्ता करते थे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो। बहुत सारे लोग साइलेंट किलर है उनको तो पता ही नहीं है ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और अब जो है ऑटोमेटिक बीपी ऑपरेटर्स आ गए हैं कि आपने जस्ट कब जो है वो अपने बाजू पे लगाना है और बटन ऑन कर देना है। वो खुद ब खुद ही जो है वो चल के जो है विद इन ए मिनट जो है आपको ब्लड प्रेशर नंबर जो आपके सामने आ जाएगा। आपको जो नंबर सामने आएगा उसके लिए भी वक्त के साथ साथ आगाही दे रहे हैं कि वो नंबर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ ताकि घर बैठे ही लोग उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लें। अब जब वो चेक कर लेगा कि ब्लड प्रेशर अब मेरा ज़्यादा है, ज़्यादा की तरफ जा रहा है, तो वो अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि उसका सही तरीके से इलाज किया जाए ताकि उसकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजरे। तो ये इस सारी आगाही का मकसद जो है वो हमारा ये है। अब जो कॉमन सेंस वाला है कि आम बंदे के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। अब मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं लाइक सोसाइटी से मुराद है हाइपरटेंशन से रिलेटेड। हर मुल्क ने एक जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स मिल के एक सोसाइटीज़ बना लेते हैं और जो है उसको डिस्कस करते हैं
بیماری کو اور ایک نمبر ڈکلیئر کرتے ہیں. امریکہ ہو گیا, اس طرح یورپ ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, یا برٹن ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, اس طرح پاکستان میں بھی جو سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں وہ سارے بیٹھ کے ایک نمبر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور پھر ہم 2-3 سال کے بعد وہ ریوائز کرتے رہتے ہیں کہ اس نمبر سے مراد ہے بلڈ پریشر کا نمبر, کہ اس نمبر سے اگر زیادہ کی طرف آ رہا ہے تو وہ ہائی بلڈ پریشر ڈکلیئر ہوگا, اور اس کا علاج ہم جلد از جلد کریں تاکہ لوگوں کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, وہ کمپلیکیشن سے بچے. اور کمپلیکیشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ لوگ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوگا, ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ فیلئر ہوگا, ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کی اچانک گرائی جا سکتی ہے, آپ کے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ گردے خراب ہو سکتے ہیں, آپ کے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کو فالج ہو سکتا ہے. آپ کیسی آپ دیکھیں کتنی مختلف قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں, اور اگر آپ نمبر جو بلڈ پریشر جو کہ ہائی آ رہا ہے اس کا اگر علاج کرتے ہیں تو ان ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. تو اب جو نمبر ہے ریسنٹلی جو اویلیبل ہمارے پاس آیا ہے, جو کہ یورپین سوسائٹی آف کارڈیولوجی جو ہے, جس کو ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, ساری دنیا والے بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو تقریباً اس کے اراؤنڈ ہم بھی اپنا نمبر جو ہے وہ بنا لیتے ہیں, اور اپنی جو ہے ٹیسٹ اور اپنی انویسٹیگیشن, اپنی جو ہے ریسرچ پاکستان کے اندر جو ہو رہی ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک نمبر ڈکلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ نمبر ہو تو اس سے زیادہ کی طرف ہے تو یہ ہائی بلڈ پریشر ہوگا. آپ کو جو نمبر ہے وہ نارمل جو لے رہے ہیں اس کو 120/80, اوپر والا 120, نیچے والا 80. جو آپ آٹومیٹک ڈی کے اپریٹس لیں گے اس میں یہ لکھا ہوا آئے گا, اوپر سسٹولک نیچے ڈائسٹولک بلڈ پریشر لکھا ہوا آئے گا. وہ اوپر والا 120, نیچے اوپر والا 120 اور نیچے والا 80. اب اس 120/80 یا اس سے کم رکھنا ہے. اب اس سے اوپر جانا شروع ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہائی بلڈ پریشر کی طرف جانا شروع ہو گیا, اور یہ الارم ہے. فوراً آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو فردر جو ہے اس سے ریلیٹڈ ایڈوائز دی جائے کہ کیا فوری طور پہ آپ نے لائف سٹائل چینج کرنی ہے یا آپ نے فوری طور پہ دوائیوں کی طرف جانا ہے. اور جیسے جیسے بلڈ پریشر بڑھتا جائے گا, اوپر والا 130, 140, نیچے والا 80, 90 کی طرف جائے گا, 110 کی طرف جائے گا, جو اوپر والا جتنا ہائی ہوتا جائے گا اور اتنا ڈینجرس ہوتا جائے گا, اور اس کو اتنا ہی کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا جائے گا. تو میرا اس جو ہے وہ فورم پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی طرف آگاہی جائے. اب آگاہی جو ہے وہ ایک چیز تو سامنے سے ظاہر ہو گئی کہ نمبر آپ کو پتہ چل گیا کہ 120 اور نیچے والا 80, 120/80 بلڈ پریشر ہونا چاہیے, اس سے نیچے جانا چاہیے. اب جیسے اوپر آ گئے تو آپ آٹومیٹک ڈی کے اپریٹس سے آپ چیک کر سکتے ہیں, گھر میں چیک کر سکتے ہیں, اور گھر میں چیک کریں آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک دو ریڈنگ زیادہ آ رہی ہے, آپ دیکھیں کہ یہ تو ہائی کی طرف جا رہا ہے, آپ نے فوراً جو آپ کا معالج ہے, جو آپ کا ڈاکٹر ہے, اس سے آپ رابطہ کریں تاکہ آپ کا اس کا مناسب فوری طور پہ علاج شروع کیا جائے. اور اگر وہ آپ علاج کرتے ہیں تو آپ جتنے سے آپ کو کمپلیکیشن بتائیے ان تمام بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. اور یہ آٹومیٹک ڈی کے اپریٹس جو ہیں یہ ایک قسم کے آپ کو فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ خود اپنا بھی چیک کریں اور اپنے گھر والوں کا بھی چیک کریں, جو آپ کے بزرگ ہیں ان کا چیک کریں, جو مختلف جن کو بیماریاں ہیں, کسی کو شوگر ہے, کسی کو جو ہے وہ انزائٹی ٹینشن ہے, یا کسی کو اور فیملی ہسٹری ہے, یا کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہے, یا کسی کا وزن زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں, ہائی بلڈ پریشر پہ زیادہ کریں گی. جو سگریٹ پیتے ہیں ان پہ, جو کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں ان پہ, چائے زیادہ استعمال کرتے ہیں ان پہ بھی یہ ہائی بلڈ پریشر تیز ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو ایسے تمام جو گھر میں ظاہر آپ رہ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ فلاں بندے ہیں ہمارے, ان کو آپ موبائل پہ ویسے چیک کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس ڈیٹیلس ہے, اور تاکہ اس کا بہتر سے بہتر علاج کیا جا سکے. سو لوگو جو ہے ورلڈ ہارٹ ڈے کا, جو کہ 17 مئی کو ہر سال منایا جاتا ہے, وہ اس سال جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ چیک کیے اور بلڈ پریشر کرتی, اپنے بلڈ پریشر کو صحیح طریقے سے چیک کریں. آپ چیک سے مراد ہے کہ اب ہم چیک کریں کہ یہ باقی نمبر زیادہ ہے کہ نہیں ہے. اب اگر یہ کنفرم ہو گیا کہ نمبر اب زیادہ ہے تو اب اس کو ٹریٹ کریں, اس کا علاج کرنا ضروری ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کا نمبر زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ابھی کچھ نہیں ہے, ابھی ٹھیک ہو جائے گا, ابھی یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ ہے. تو اسی طرح جب وہ آپ اس کا علاج کا اچھا کر لیں گے تو پھر
ہے ہوتی ہے سائلنٹ بیماری ہوتی ہے جو کہ اراؤنڈ 20-30% جو ہے لوگوں کو اتنا سائلنٹ چل رہا تھا. اور جن کو یہ سمٹمس ہوتے ہیں لائک اس کو پرابلم آ رہا ہے تو کامن سمٹم ہو سکتے ہیں لائک کہ آپ کو جو انایزینس یا ریسٹلیسنس ہے یا ہیڈ ایک ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو جو ویسے وہ فیل کرتے ہیں کہ بس ٹھیک جو سر میں کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے. بعض لوگوں کا سانس ٹوٹتا ہے تھوڑا بہت چلتے ہیں سانس ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے کوئی بھی سمٹمس ہے اور ویسے ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے آپ کو چاہے وہ جو ہے بازو میں درد ہو رہا ہے آپ کو ٹانگ میں درد ہو رہا ہے وہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائے بلڈ پریشر ضرور چیک کرائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن لوگ کے سائلنٹ بیماری رکھتے ہیں اپنے اندر جن کو کوئی سمٹم ہوتے نہیں ہے بلڈ پریشر کے وہ سائلنٹ بیماری جو ہے وہ مل جائے گی تاکہ آپ اس کا جلد از جلد جو ہے اس کا علاج کریں اور بہت ساری جو کمپلیکیشن جو میں نے آپ کو دلوائی ہے ان تمام کمپلیکیشن سے بچا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफा हसन सिद्दीकी है. मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ फारूक हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल. आज हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने के लिए जमा हुए हैं. मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बीमारी को मना रहे हैं, रादर हम उस बीमारी के बारे में आपको आगाही देना चाहते हैं. और अगर मुझसे आप पूछे तो हमारी कौम में आगाही बहुत ज़्यादा पहले से मौजूद है लेकिन आगाही की इम्प्लीमेंटेशन नहीं. आप किसी से भी पूछें तो वो बता देगा कि उसका ब्लड प्रेशर 120-80 से कम होना चाहिए, लेकिन कितने लोगों को ये पता है कि उनका ब्लड प्रेशर 120-80 से कम है? कितने लोग हैं जो अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने टेस्ट रेगुलरली कराते हैं? तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि आपको ये ब्लड प्रेशर चेक करना होगा और अगर खुदा ना खास्ता ये ज़्यादा है तो उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, कुछ बचाव की तदाबीर होती हैं, उस पर अमल करना चाहिए. बचाना ज़्यादा बेहतर होता है इलाज करने से पहले. बीमारी के आने से पहले उसकी बचाव की तदाबीर जो है वो अगर इख्तियार कर ली जाए तो बीमारी से बचा जा सकता है. अब कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं. आज साहब ने आपको बता ही दिया है कि ब्लड प्रेशर की क्या रीडिंग्स होती हैं. मैं आपको इसके खतरे से आगाह करना चाहूँगा. अमेरिका की जो फिगर है वो 45% ऑफ यूएस पॉपुलेशन जो है उनको ब्लड प्रेशर है, 45% अमेरिकन. और जो हमारा डेटा है वो डेटा हमारा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट 25% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन को ब्लड प्रेशर है. और ये वो ब्लड प्रेशर है जिन लोगों को पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि उनको ब्लड प्रेशर है. जैसा कि कहा गया कि ये खामोश कातिल है. और हम लोगों का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं क्यों अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहा हूँ? खामोश कातिल को इसी तरह पकड़ा जाता है. तो जो कहा जाता था पहले कि लाइमी नेमत है, इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग. मैं इससे बहुत सख्त इख्तिलाफ करता हूँ. लाइमी नेमत नहीं है, इल्म नेमत है, जानना नेमत है. अगर आपको पता होगा कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तभी तो आप उसका इलाज करेंगे, वरना किसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ हॉस्पिटल में आएंगे और खुदा न खास्ता उसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ आपकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है. अब बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्यों. ब्लड प्रेशर की बेशुमार वजूहात हैं. इसकी दो मेजर टाइप्स हैं. एक टाइप है जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं. प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमें मरीज के ब्लड प्रेशर की वजह मालूम नहीं होती और ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मोर देन 90% ऑफ केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है. इसकी कोई वजह नहीं. तो जब वजह नहीं होती तो आप वजह को ट्रीट नहीं कर सकते लेकिन बीमारी को ट्रीट जरूर कर सकते हैं. कुछ कंडीशंस में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है, यानी मरीज को कोई अंडरलाइंग बीमारी होती है जिसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर होता है. वो बीमारी गुर्दों की हो सकती है, वो बीमारी दूध की हो सकती है और बहुत सारे कॉजेस हैं. तो अगर आपको ब्लड प्रेशर का कोई कॉज पता चल गया है तो आप उस कॉज को ट्रीट करें, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाए. तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो क्योरेबल है. अदरवाइज जनरली ब्लड प्रेशर ट्रीटेबल डिजीजेस के अंदर आता है. उससे आगे चलते हैं कि खुराक हमारा सबसे बड़ा मसला है.
ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ کسی دعوت پہ جائیں گے تو ہم کیا کھائیں گے؟ ہم ہائی فیٹ کنٹینٹ ڈائٹ کھائیں گے، انتہائی ہیوی پکی ہوئی چیزیں کھائیں گے جس میں تیل کی مقدار بہت زیادہ ہوگی، مسالوں کی مقدار بہت زیادہ ہوگی، نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوگی، تو ہمیں بلڈ پریشر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں خوراک کا بہت زیادہ رول ہے. کیفین، کولا ڈرنکس، چائے، انرجی ڈرنکس ہمارے بچوں میں بہت زیادہ کامن ہوتے جا رہے ہیں. غذائی سپلیمنٹیشنز، جڑی بوٹیاں، آج کل فیس بک پہ بے شمار ایڈ آتے ہیں اور ہمارے لوگ بلا وجہ وہ چیز منگوا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ اس دوائی میں یا اس پاؤڈر میں یا جو بھی وہ چیز ہے اس کے اندر کیا ہے. تو ایسی بہت سی ان نون چیزوں کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں جس میں سے ایک بلڈ پریشر ہے. اسموکنگ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے بلڈ پریشر کا، اور ہماری ینگ جنریشن میں جو اس وقت پرابلم ایک بہت بڑی وبا پھیل گئی ہے ویپ کی. وہ سمجھتے ہیں کہ ویپ جو ہے اس میں نکوٹین نہیں ہوتی، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ویپ میں بھی اتنی ہی نکوٹین ہوتی ہے جتنی آپ کے اسموک میں ہوتی ہے. کچھ ویپس میں کم ہوتی ہے، ذرا ماڈیفائڈ ہوتی ہے، فلیورڈ ہوتی ہے، تو وہ آپ کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن وہ آپ کے پھیپھڑوں کے لیے، دل کے لیے، باقی ساری چیزوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. درد کی دوائیاں ہم لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس. پیشنٹ کیا کرتا ہے، اسٹور پہ جاتا ہے کہ مجھے پین ہو رہا ہے، دوائی دے دو، وہ دوائی نکال کے دے دیتا ہے. یہ دوائیاں بہت زیادہ کامن کاز ہے بلڈ پریشر کے ہونے کا. تو بلا وجہ کی دوائیوں سے بھی ہم استعمال کریں، استعمال سے پرہیز کریں. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کی شریانیں تھوڑی سی اسٹف یعنی سخت ہو جاتی ہیں، تو ایج بڑھنے کے ساتھ بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اور ہمارا ٹارگیٹ وہی ہے کہ ہم نے بلڈ پریشر کو 120/80 کے ٹارگیٹ پہ لے کر آنا ہے. فیملی ہسٹری، اگر کسی پیشنٹ کی فیملی میں بلڈ پریشر ہے، اس کے فادر کو، مدر کو، بھائی کو، بہن کو، فرسٹ ڈگری ریلیٹیو کو بلڈ پریشر ہے، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس پیشنٹ کو بھی بلڈ پریشر ہو جائے. تو اس میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یو کین ناٹ چینج یور پیرنٹس بٹ چینج یور لائف اسٹائل. اپنی فیملی کو تو چینج نہیں کر سکتے نا، لیکن کم از کم اپنا لائف اسٹائل تو چینج کر سکتے ہیں. پھر جن پیشنٹس میں شوگر ہوتی ہے، میں شوگر کا اسپیشلسٹ ہوں تو تھوڑا سا اس پہ زیادہ بات کروں گا. جن پیشنٹس میں شوگر ہوتی ہے ان میں دگنا چانس ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریض موٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اوبیسٹی بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. تو اوبیسٹی کی وجہ سے ایک چیز ہوتی ہے انسولین ریزسٹنس، یعنی آپ کے جسم میں بننے والا ایک ہارمون جو آپ کے جسم میں موجود ہے لیکن وہ کام نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے اگینسٹ ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی ہے. تو انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے انسولین کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سوڈیم کنٹینٹ باڈی کا بڑھ جاتا ہے اور بلڈ پریشر ہوتا ہے. شوگر اور بلڈ پریشر دو الگ بیماریاں ضرور ہیں لیکن یہ ایک پیکج ہے. میں پیشنٹ کو وارن کرتا ہوتا ہوں کہ یہ سارے دوست ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، یہ دوست ہیں. تو اگر ایک دوست آپ قابو آ گئے ہیں ایز اے پیشنٹ تو وہ دوسرے دوست کو بلا دیتا ہے. تو اس دوست کو بلانے سے پہلے کنٹرول کرنا ہمارا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. اس کے بعد کڈنی ڈیمیج. شوگر کے مریضوں میں گردہ، آپ کو پتا ہے کہ گردے کی پیچیدگیاں بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہیں. تو کڈنی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، گلومیرولونیفرائٹس ہونے کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو شوگر اور بلڈ پریشر دو الگ بیماریاں ضرور ہیں لیکن یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب بہت ہی بریفلی بات کر لیتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے یا اس کا علاج کس طرح کیا جائے. دوائیوں کی بات کرنے کا یہ فورم نہیں ہے، اور دوائیوں کے لیے انڈیویجولائزیشن کا کنسیپٹ آیا ہے کہ ہر انسان کی دوائی کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے، ہر انسان کی دوائی کی ڈوز بھی شاید مختلف ہوتی ہے، اور اس کا فیصلہ اس کے معالج کو کرنے دیا جائے جو اس کا ٹریٹنگ کنسلٹنٹ ہے. تو میں دوائیوں کی بالکل بات نہیں کروں گا، میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. بچا انتہائی آسان 3-4 چیزیں ہیں. اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کریں. لائف سٹائل کو ماڈیفائی کرنے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ غذا ہے. غذا میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ زیادہ نمک کا استعمال نہ کیا جائے. ماڈریٹ سالٹ انٹیک، جنرلی گھروں میں بہت زیادہ نمک استعمال نہیں ہوتا. جو نمک آپ کے سالن میں موجود ہے اس کو استعمال کر لیں. اوپر سے را سالٹ کا استعمال بالکل نہ کریں. را سالٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے ہم صبح ناشتے میں انڈے کھاتے ہیں، اس پہ را سالٹ استعمال کرتے ہیں، فروٹ میں را سالٹ استعمال کرتے ہیں، چاٹ مسالے میں بہت زیادہ را سالٹ ہوتا ہے. تو اس کو روک دیا جائے. جو ریکمینڈڈ فگر ہے سالٹ کی وہ پر ڈے 2.3 گرامز ہے. اب تو لیٹلی اس کو اور کم کرنے کی باتیں ہوئی. اس سے کم مقدار نمک کی ہونی چاہیے. وزن کم
کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ اپنا وزن کم کر لیں تو یقین کریں آپ کا بلڈ پریشر بالکل ختم ہو جائے گا, جڑ سے ختم ہو جائے گا. اب آپ وزن کم کرنے کے بارے میں دیکھیں کہ وہ کیا ہے. آپ کے جمز میں بہت زیادہ رش ہے, آپ کے پارکس خالی کریں. ایکسرسائز آؤٹ ڈور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گرینری بنائی ہے, درخت بنائے ہیں, گھاس بنائی ہے, پھل پھول بنائے ہیں. وہ کیا آپ کو جم میں ملتے ہیں؟ اے سی ایئر کنڈیشن ماحول میں آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, پسینہ تک تو ہوتا نہیں, کیلریز لکھی ہوئی آ جاتی ہیں کہ اتنی کیلریز آپ نے برن کرنی ہے, لیکن جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس ایکٹیویٹی کی کوئی ریسرچ نہیں. تو پارک کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کریں. اسموکنگ, سگریٹ کو چھوڑ دیں خدا کے لیے. کوئی شخص میرا خیال ہے دنیا میں اسموکنگ کا ایک فائدہ نہیں بتا سکتا. الکوہل کے کنزمپشن کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ماڈریٹ الکوہل کنزمپشن. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہماری تو شراب ایسے ہی حرام ہے, ہم تو اس کی طرف جاتے ہیں, تو الکوہل تو ہماری لائف سے ویسے ہی نکل گیا. ذہنی تناؤ کو کم کریں. آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میرے حساب سے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ خوشی ہے. خوشی کہیں ہمارے معاشرے سے روٹ گئی. ہر شخص خوش رہنے کو پریشان ہے. ایسا ہی ہے. کیوں ایسا ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے خوشیوں کے سٹینڈرڈز چینج کر لیے. پہلے 4 دوست اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے, وہ دال روٹی کیوں نہ ہوتا تھا, وہ خوش رہتے تھے. اب جب ہائی فائی چیز اویلیبل نہیں ہے, مہنگی ترین گاڑی نہیں ہے, مہنگا ترین موبائل نہیں ہے انفارچونیٹلی, تو خوشی نہیں ہے. تو اس خوشی کو خوش رہنا سیکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کریں. جب خوشی ہوگی تو بلڈ پریشر بہتر ہو جائے گا. بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ انتہائی ہے. جیسا قاضی صاحب نے بتایا کہ بلڈ پریشر کو چیک کیا کریں. چیک کیے بغیر آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ بلڈ پریشر مجھے ہوا؟ بلڈ پریشر کے سمٹم اس وقت شروع ہوتے ہیں جب کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے. ہمیں کمپلیکیشن سے پہلے بلڈ پریشر ہوتا ہے. تیسری چیز, ہمارے پاکستان میں ہر شخص ڈاکٹر ہے. ہم تو پتہ نہیں کتنا پڑھ کے کتنے امتحان پاس کر کے یہاں تک پہنچے, لیکن ہر بندہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے. اور اس کے اسپیشلسٹ کا جو سورس کیا ہوتا ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا. فیس بک پہ ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے. میرا ایسا سوال ہوتا ہے کیا وہ ڈاکٹر تھے؟ نہیں جی, وہ ڈاکٹر تھے. براہ مہربانی خود سے علاج نہ کریں. اپنے فزیشین کو, جو بھی آپ کے فزیشین ہیں, ان سے رابطہ کریں اور جو بھی وہ آپ کو گائیڈ کرے اس پہ عمل کریں. فزیشین پہ اعتبار کریں, اپنے معالج پہ اعتبار کریں. اور اعتبار 100% ہوتا ہے, یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ 4 چیزیں مجھے پسند آئی ہیں, یہ 2 چیزیں پسند نہیں ہیں, تو یہ 2 پہ میں عمل نہیں کروں گا. عمل 100% ہے. اور آخری چیز جو لیٹلی ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے ہماری مارکیٹ کے اندر, وہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک بہت اچھی چیز ہے, ایک بہت اچھا ڈیٹا انٹرپریٹیشن ٹول ہے. وہ آپ کی بہت ساری چیزوں میں ہیلپ کر سکتا ہے, لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مریض نہیں دیکھ سکتا. جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ایک رومانس ہوتا ہے, میں اس کو رومانس کا ورڈ کرتا ہوں. جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ڈاکٹر اس کی ہسٹری لیتا ہے, اس کو ایگزامن کرتا ہے, اس کا ایک ڈائگنوسس بناتا ہے, اس کو گائیڈ کرتا ہے, یہ ایک رومانس ہے. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اپنا ڈیٹا جو بھی آپ کی لیب سے آپ نے کمپیوٹر میں ڈالا, کمپیوٹر نے بتایا کہ یہ پرابلم ہے, تو بھائی وہ جو لیبس کی پرابلم ہے وہ ملٹیپل ڈیزیزز سے ہو سکتی ہے. آپ کو کون سی ڈیزیز ہے وہ تو آپ کا کلینیشین بتائے گا, وہ تو آپ کا ڈاکٹر ہی بتائے گا. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت اچھی چیز ہے, بے جا استعمال نہ کریں. سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے, سوشل میڈیا پہ بہت ساری انفارمیشن موجود ہے, لیکن سوشل میڈیا از اے بگ چنک آف انفارمیشن, وزڈم نہیں. اس انفارمیشن سے وزڈم نکالنا اس بندے کا کام ہے جو اس پروفیشن کا ماہر ہو. تو اس پروفیشن کا ماہر ظاہر ہے آپ کا ڈاکٹر ہے. تو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور فزیشین, اپنے فزیشین کی بات مانیں. یہ 2-4 چیزیں جو لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کے حساب سے آپ کو بتائیں فالو کریں, اور جو بھی دوائی آپ کا فزیشین آپ سے کہتا ہے اس کو استعمال کریں, ریگولرلی استعمال کریں. ہم بہت آرام سے اس بیماری پہ قابو پا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سگریٹ کی جائے وہ ٹیبلٹ لے لیجیے, وہ بھی اتنا ہی مضر صحت ہے نکوٹین ٹیبلٹ. دوسرا, آپ نے کبھی بھی کسی ڈاکٹر نے مسواک کے حوالے سے بات نہیں کی, سگریٹ پہ بات کی ہے, اور ہماری میجر کے پی کے ہوتا ہے کہ مسواک اور استعمال کیا. اس سے علاوہ جو بی پی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر
40+ है तो ठीक है यार, 140 ज़्यादा है, इसके अलावा जो चीज़ बुरी है वो बुरी है, हाँ वो किसी भी शक्ल में क्यों ना। अगर आपको शायरी से शौक है तो एक शेर सुना देता हूँ। जो बारिश ने खाए अंगूर तो मैं महशर में कह दूंगा, ये मैं की गोलियां खाता था, मैं सागर से पीता मैं की गोलियां। तो टैबलेट का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। बुरी चीज बुरी ही होती है, नशा नशा होता है, उसकी शक्ल कोई भी हो। ये सब मॉडिफाइड सॉर्ट ऑफ नशे हैं। निस्वार का कोई किसी खास वजह से जिक्र नहीं किया, निस्वार डेफिनेटली प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। जो भी नशा होगा किसी भी शक्ल में होगा, उसका नुकसान है, उसका फायदा है। दूसरा आपने एज की बात की, एज का मैंने आपको इसमें जिक्र किया था कि एज बढ़ने के साथ डेफिनेटली शरीयानें स्टिफ हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये बहुत पुराना कंसेप्ट था कि जी इनका ब्लड प्रेशर तो 140 है तो कोई मसला नहीं है। याद रखिए ब्लड प्रेशर का टारगेट वही है जो अभी हमने आपको बताया, 120/80। जो जनरस हम थोड़ा सा होते हैं वो ओल्ड एज में, जैसे डायबिटिक है, कॉम्प्लिकेशंस है, तो हम उसमें कहते हैं कि 130/80 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 140 इज डेफिनेटली हाइपरटेंशन। खासतौर पे अगर किसी को सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स बढ़ाने के एक मरीज आपके पास आता है, उसका 130/80 ब्लड प्रेशर है और हेडेक हो रही है, तो फिर तो उसको ट्रीटमेंट नहीं करना है दवाई के साथ। और अगर किसी को सिम्टम्स नहीं है, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वेट रिडक्शन करें, सिगरेट छोड़ें और जो है अपना कोलेस्ट्रॉल कम करें और एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें करके स्पॉट इनटेक भी कम करें, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर दवाई। फूड के अंदर जो है लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो डाइट का इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत सारी जो इस तरह के फूड्स हैं, सलाद है, ये फूड्स तो और सलाद वगैरह से अगर मुनासिब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिस साथ जिस तरह पोटासियम आता है, जिसके अंदर केला है, 1-2 केले खा लेना, 2-3 खजूरें खा लेना, ये 2-4 किशमिश खा लेना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसको खासतौर पर गुर्दों की बीमारी नहीं है। अगर गुर्दों की बीमारी है किसी को तो वो फिर ये भी नहीं खा सकता। तो ये फ्रूट वाली चीज़ें जो होती है सारा प्रोटीन ही है, इससे भी 4 से 5 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी 4-5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर से भी कम हो सकता है। वेट रिडक्शन करते हैं आप, वक्त के साथ साथ 4, 5 और 10 तक ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो ये किसी का ब्लड प्रेशर मिसाल तौर पर 160/100 है और वो सारी लाइफस्टाइल करता है, अपना वेट भी कम करता है, सिगरेट भी छोड़ देता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, सॉल्ट भी कम